منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، سادات، مشائخ، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہمارا یقین ہے سب سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کے ہاں درود پڑھنے کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک بار حضور پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرمدن ابدا۔ عزیزان گرام وقار، آپ حضرات مجھ سے پیشتر استاذ الاساتذہ، فخر الاماثل، حضرت العلام مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ سے بہت ہی پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ وہ مائک والے بھائی ایکو کی آواز کم کر کے ساؤنڈ کھول سکتے ہیں۔ اس کو دے دیجیے۔ آپ حضرات اکل حلال کے سلسلے میں سماعت کر رہے تھے۔ مسلمان وہی ہے جو حلال کھاتا ہے میرے عزیزو، اسی لیے اس حلال کا تعلق ہمارے دین سے ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں حرام سے ہمارا تعلق ہو جائے تو بے دین ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو حرامی ہوتے ہیں انہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ! سارا مسئلہ یہیں پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بلند و بالا اخلاق کے حامل، سورج سے زیادہ چمکنے والی روشنی، لیکن اگر وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو یہ حضور پاک کے حسن کا قصور نہیں، اس کے اپنے نطفے کا قصور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سب کو بھی یہ ضروری ہے کہ حلال سے تعلق رکھو۔ جہاں بندہ نسب کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے یا کھانے پینے کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے، اس کے دین میں خرابی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے آج کے دن اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی اور تمہیں دین اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ وہ دین ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف توجہ کیا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا۔
سب سے بڑے نقصان میں اٹھایا جائے گا۔ آج اسلام کو چھوڑ کر پوری روئے زمین پر کوئی ایسا دین نہیں جو کامل ہو، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہو، یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ رب العزت ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دین حق ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ واہ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ پسند نہ ہو، اگرچہ کافر اس بات کو پسند نہ کرتے ہو، لیکن یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ لوگ آج نروس ہیں، اگر پورے خطاب میں یہی ساری چیزیں چلتی رہی تو ہم بھی بیٹھ جائیں۔ بہرحال آواز کرنے والوں کو اپنی آواز کرنے دیجئے، ہم اپنی آواز کرتے ہیں۔ توجہ، دین اسلام کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میں غالب آ کر رہے گا، چاہے کفار و مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ آج لوگ بیٹھ کر کے بڑے بڑے پلان کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا دین اسلام کا۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، میڈیا پر اسلام کو وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے۔ آپ کو میں بات بتا دوں، 1400 سال سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ابو جہل آ کر کے چلے گئے، بڑے بڑے ابو لہب آ کر چلے گئے، لیکن قرآن کا یہ وعدہ ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا چراغ ہے، یہ تمہارے پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا اللہ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا۔ آج یہاں پر حالات دیکھو، سیمانچل میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، رہنے کے لیے چھپر کے گھر صحیح ڈھنگ کے نہیں ہوتے، لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، باڑ میں جینے والے لوگ، لیکن جب عظمت رسالت کی بات آتی ہے تو ایسا شامیانہ باندھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں دنگ رہ جائے۔ یہ سارا نظام یہ غریبوں کا بنایا ہوا ہے۔ میں جس علاقے سے بھی گزرتے آیا، ابھی میں جس طرح سے گاڑی میں بیٹھ کر، ارے صحیح ڈھنگ کی سڑکیں نہیں، نیتاؤں نے تو سب کھا لیا ہے، سب کچھ کھا چکے ہیں اور کچھ نہ دیا سیمانچل کو۔ اس کے باوجود سیمانچل کی اس نوجوان طبقے کے پاس اگر کچھ بات باقی رہ گئی ہے تو وہ عشق رسول کی دولت باقی ہے۔ میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کئی دنوں تک تاریخ کو میں بار بار ملتوی کرتا رہا۔ یہ کیسر صاحب رو دھو کر کے لے کر کے آئے، میں یہ سوچتا کس لیے جلسے کر رہے ہو، کس لیے پروگرام کر رہے ہو، بیانات تو آپ یوٹیوب سے سن ہی لیتے ہو۔ کہا نہیں، آپ چل کر کے دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا جنوری کی ٹھنڈیاں ہیں اور کون آئے گا اتنی ٹھنڈی راتوں میں۔ اندر آنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو 50 ڈگری گرمی چل رہی ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام، دین اسلام سے وابستگی آج بھی پیسہ نہیں چاہتی ہے۔ یہ مالداروں کا نظام چلایا ہوا دین نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا، اجنبیوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی ختم ہو جائے گا، اجنبیوں میں آ کر ختم ہو جائے گا۔ آج
یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا دنگ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو ڈھنگ سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن دین اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے سجا دیتے ہیں۔ ہمارے گھر ڈھنگ کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا گھر دیکھو تو سب سے بلند و بالا نظر آئے۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں گڑنے والے چبھنے والے مینار سڑکوں سے گزریں، مسلمان پائی پائی جمع کر کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لوگوں کو اگر آج ڈپارٹمنٹ کا، حکومت کا، سیاست کا پیسہ جن کو ملا ہے اور وہ آج بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کر دیا یہ کر دیا، یہ غریب مسلمان وہ ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا سیاسی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس آج موجود ہے وہ صرف اور صرف فضل الہی سے ہے۔ اگر رب تبارک و تعالی اس دین کا حامی و ناصر اور مددگار نہ ہوتا تو یہ درندے تو کب کے چبا چکے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس لاکھوں کی شاخائیں ہیں، چڈی پہننے والے، لاٹھی ڈنڈے کی تربیت لینے والے جتنے لوگ ہیں وہ تو سب ان غربا اور مساکین کو کھا گئے ہوتے۔ ایک بات یاد رکھو، لوگ آج بھی ڈرے سہمے ہوئے کہتے ہیں ہم تو مائنریٹی میں ہیں، قلت میں ہیں، یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے، یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے، مصلحت کے ساتھ جینا ہے، یقیناً مصلحت اور حکمت کے ساتھ جینا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور اگر کوئی ہمارے برادران وطن سن رہے ہیں تو ان سے بھی میں کہتا ہوں، حکومت کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے عہدے سب تمہارے، ڈپارٹمنٹ میں 80% سارے لوگ تمہارے، سب کچھ ہے۔ یہ جو چھوٹی سی تعداد ہے، یہ ایک چھوٹی سی قلت ہے، دین اسلام سے وابستہ ہے، اس کو ساری دنیا اور یہ ساری بڑی طاقتیں مل کر کے مٹا کیوں نہیں پاتی؟ 24 گھنٹے میڈیا بھونکتا رہتا ہے اور مٹا کیوں نہیں دیتے؟ برسوں سے کان کھول کر کے سن لو، سارے دجال مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی طاقت کا استعمال کریں تب بھی ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا۔ اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے نوجوانوں، میں یہ خطاب صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم فخر کرو کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ دین ہے۔ تم کسی چور قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے جیو گے، تم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ اپنی ٹوپیاں چھپا کر داڑیاں چھلا کر کے گھومو گے۔ ارے سینہ تان کر کے زمین پر چلو کہ تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، آپ اس نبی کے پیروکار ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں جس کو اپنے تو اپنے سارے غیروں نے بھی سچا اور امین کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ آج دین اسلام پر اگر تم کو خود شک پیدا ہوا تو پھر تمہارا کوئی علاج کیا کرے؟ سب سے پہلے یقین کی دولت پیدا کرو کہ جس دین پر میں قائم ہوں وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کفار و مشرکین نے قید کر کے سولی پر چڑھایا تھا۔ جانتے ہو، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور اس کے بعد ان کے کان کاٹے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں حضرت خبیب ابن عدی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے، پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا ہوتا اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ جانتے ہو اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہیں یقین کتنا تھا اپنے دین پر، اپنے دین اسلام کے سچے ہونے پر۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا
ظالموں خبردار، تم رسول اللہ کو میری جگہ ہونے کی بات کر رہے ہو؟ قسم رب ذوالجلال کی، میرے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں گوارا کروں گا، میرے نبی پاک کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں قتل ہو جا رہا ہوں، مر جاؤں گا، مجھے اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں، اس لیے کہ تم قتل کر کے جس جانب بھی مجھے پھینکو گے میں دین اسلام پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سب سے بہترین دین پر میں مر رہا ہوں، یہ مجھے فخر ہے، مجھے گرو ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر یہ فخر چاہیے ہمیں کہ تم دین اسلام سے وابستہ ہو۔ جب تمہارا یقین بڑھ جائے گا اللہ کی مدد آئے گی، تمہارا یقین بڑھ جائے کتے بھونکنا بھی بند کر دیں گے، آپ کا یقین پائے تکمیل تک پہنچے۔ اگر تزلزل تمہارے اندر ہے، ڈلم الیقین کے ساتھ جی رہے ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ تمہیں طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر شک و شبہ میں پیدا کر دیں گے۔ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، کیوں دین اسلام کی اس عظمت پر لوگ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے تمہارا خود کا عمل ضروری ہے۔ آپ ابھی اب میں نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد تو سارے جوش سے لگائیں گے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ اسلام سے محبت ہے، سڑکوں پر آؤ گے تو بڑے نعرے ہیں، جلوس میں جاؤ گے تو بھی نعرے ہیں اسلام زندہ باد، لیکن یہ اسلام زندہ باد شادیوں میں کہاں ہے؟ تمہارے گھر کی عورتوں میں کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، بیٹیوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ اچھا پیغام، واہ۔ بیویوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ جب تمہارے گھر میں اسلام زندہ باد نہیں ہے تو سڑکوں پر نعرہ لگا کر کے کیا فائدہ؟ سب سے پہلی بات، اپنے گھر سے اسلام کو زندہ کرو۔ جس دین سے تم وابستہ ہو، دوسروں پر نافذ کرنے کی بجائے، دوسروں کو جواب دینے کی بجائے پہلے اپنے گھروں میں اسلام زندہ کرو۔ آج تمہاری بیٹیاں اور تمہاری عورتیں اسلام کی پابند نہیں ہیں، بے پردہ باہر اٹھتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جیسے تمہاری اس میں سٹھیایا ہوا بڈھا اگر ہماری بیٹی کے حجاب پر ہاتھ لگاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ارے وہ تو سٹیا گیا ہے، ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل حرکتیں کرنے لگتا ہے، لیکن لوگ اس کو پاگل سمجھ کر کے نہ چھوڑ دیں، کیونکہ گلیوں میں بہت سارے لوگ پاگل ہوتے ہیں تو انہیں مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے، خالی رہیں تو دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں۔ تمہاری بچیاں اور تمہاری بہنیں اگر ان کے پردے اور ان کے حجاب تک ہاتھ آتا ہے تو تم واویلا مچاؤ گے بعد میں، کیا رے بیٹیوں کے پردے پر ہاتھ آ گیا، ان کے حجاب پر انگلی اٹھ گئی، لیکن جب تمہارے گھر میں بات آئے تو تم خود ننگا گھمانا چاہ رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے دیوس؟ حضور فرماتے ہیں دیوس ایسا شخص ہے ماشاء دیوس ایسا شخص ہے جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہو، اس مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ جس کی عورت بے پردہ آوارہ گھومتی ہو اس کا مرد جہنم میں جائے گا، تو پھر عورت کا عذاب کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسلمانوں، دین اسلام محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، وہ ہمارے ذمے نہیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، صبح قیامت تک رب تبارک و تعالیٰ حافظ ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو اگر سچا سمجھتے ہو تو سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اللہ فرماتا ہے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، تمہارا چہرہ بتائے، تمہارا لباس بتائے۔ آج کیا بات ہے، تم باہر چلتے ہوئے ہو، تم سے نام پوچھ کر کے معلوم کرنا پڑتا ہے کون سی ذات والا ہے، کون سے دین والا ہے، کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہیں نام پوچھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ نام پوچھا گیا لڑکے کا کیا ہے، کہا راجا نام ہے، ببلو نام ہے، بابو نام ہے، پتہ ہی نہیں چلا ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ پھر باپ کا نام پوچھنا پڑا، باپ سے بھی نہیں پتہ چلا، دادا کا پوچھنا پڑا۔ ارے تمہاری پہچان کے لیے اتنا لمبا شجرہ کیوں پوچھنا پڑے؟ تم اپنا حلیہ ایسا بناؤ کہ چلتے پھرتے لوگ دیکھ کر کہیں یہ مدینے والے کا عاشق دکھتا ہے۔ چلتے پھرتے تمہیں دنیا پہچان لے، اس کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کی شکل بتاتی ہے یہ مدینے کی گلیوں سے آیا ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج نوجوانوں کو شرم ہے، عار ہے، 5 گرام کی ٹوپی نہیں پہن سکتے، 5 کلو کی جینز پہن کر فخر کرتے ہیں۔ انہیں شرم ہے، کیوں؟ داڑھی جلدی سے نکال کر کے۔ ہمارے پاس ایک آٹو والے آئے تھے ممبئی میں، کہا کہ حضرت مصلحت ہے، حالات بہت خراب ہیں، میں صاف کر دیتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد گارنٹی ہے تمہیں، لکھ کر کے دے سکتے ہو، داڑھی نکال کر گٹر میں ڈالنے کے بعد 100 سال زندہ رہو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کی تو کوئی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ کہا جب تجھے پتہ ہے رکھنے کے بعد بھی موت آئے گی، نکالنے کے بعد بھی موت آئے گی، تو شرم کر، نکال کر دنیا سے ذلیل ہو کر کیوں جائے گا؟ جس وقت بھی مرنا ہے میرے آقا کی سنت پر دنیا سے جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دنیا اگر دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے تمہیں طعن و تشنیع کرتی ہے تو میرے عزیزو یہ آپ کے لیے ڈر کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ سنو، اگر تم نے دین اسلام پر عمل کیا اور لوگ تانا دینے لگے تو فرمایا گیا ہے کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگ حضور کی سنتیں بھول چکے ہوں، اس زمانے میں کوئی نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ نوجوانوں، ڈر اور خوف آتا ہی جائے گا جتنا تم بھاگتے جاؤ گے میرے نبی سے، ان کے اخلاق سے جتنی دور جاؤ گے مارے ہی جاؤ گے۔ ہمیں تو فخر ہے اس بات پر، جس دن بھی مارے جائیں گے میرے نبی کے غلام کہہ کر مارے جائیں گے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اور اسی لیے آپ سب کو اس بات کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ذلیلوں میں نہ اٹھایا جائے۔ اللہ اللہ، ایسی حالت نہ رہے کہ لوگ جنازہ پکڑنے میں بھی شرم محسوس کریں۔ ایسی اپنی حالت بنا کر کے رکھو کہ آخری وقت آئے تو لوگ دیکھنے کو ترس جائیں۔ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں اے نوجوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی وفا کرو گے اتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اتنی زیادہ عزت کے ساتھ زندگیاں ملتی ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، تھوڑی بہت تکلیف اگر آ بھی گئی، آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تمہاری۔ بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے۔ تم جتنا بھاگو گے اتنی عزت تم سے دور بھاگے گی۔ تم سوچتے ہو بہت ماڈرن بننے میں عزت ہے، پوش لوگوں کے ساتھ جینے میں عزت ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہمیں کیوں عزت دیتا ہے؟ ہمیں کیوں عزت دیتا ہے؟ ہم کون سی پارلیمنٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ یہاں علماء کو منبر پر کیوں بٹھایا گیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے یا ان کے دین سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت سے جن کی نسبت ہے ان کو دنیا میں یہ عزت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بڑی عزت ہے۔
اے نوجوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو. آپ نے کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دین اسلام کی سچائی تمہارے رگ رگ میں بس جائے. قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا یقین ہے؟ قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ جب یہ ساری چیزیں سچی ہیں تو میرے عزیزو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا سب کچھ سچا ہے تو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے اخلاق سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے. دنیا آج جو منہ پھیری ہوئی ہے ہماری طرح سے، وہ ہمارے چند اوباشوں کو دیکھ کر، ورنہ آج بھی میرے عزیزو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر آ جاؤ، دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھا رکھے گی. علاقے کے علاقے انتظار میں ہیں محمد عربی کا غلام آئے. لوگ ایسے مل جائیں جو ہمیں محبتوں سے بھر دیں. میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیروں کی بھی بات کر رہا ہوں. جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ سچا کوئی غلام رسول تو آئے جس کے آتے ہی اللہ برکتیں اور رحمتیں عام کر دے. لیکن آپ میں سے اٹھتا کون ہے؟ یہاں ہر کوئی یہ چاہتا ہے پڑوس کے گھر میں حسین پیدا ہونا چاہیے، میرے گھر میں نہیں. کربلا جانے والا حسین وہ پڑوسی کے گھر میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں نہیں. آج قربانیوں کی بھی جب ضرورت پیش آئے، علماء بھی یہاں موجود ہیں، سب سے میں کہتا ہوں حالات ایسے آ گئے ہیں کہ قوم بزدل ہوتی جا رہی ہے. انہیں پاورفل رکھنے کے لیے، انہیں اپنے دین اسلام پر مضبوط رکھنے کے لیے علماء کو نڈر ہونا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ بتائیں کہ ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں. دنیا ہزار پروپیگنڈا کرے، میرا دین سچا ہے، میں سر اٹھا کر جیوں گا. بے شک بے شک. میرا لباس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر میں چھپاؤں. ارے وہ چور ہو تو چھپائے، میں اپنے نبی کے اخلاق کو کیوں چھپاؤں؟ آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، دنیا چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ. ارے ایسے بھی دیکھے ہم نے مرد ہو کر بالیاں بھی پہن رہے ہیں، چوڑیاں بھی پہن رہے ہیں، اور جینز کو پھاڑ کر کے سطر دکھا کر کے بھی چل رہے ہیں. لوگ ان کو کہتے ہیں بڑے فیشنیبل لوگ ہیں. ارے ننگا گھومنا اگر فیشن ہے تو بھینس سب سے زیادہ فیشن کرتی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی. ننگا اگر گھومنا ہی فیشن ہے تو جانور زیادہ فیشن کرتے ہیں. لیکن میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا اگر ننگا گھوم کر کے بھی فخر کرتی ہے تو اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کر کے تمہیں کون سی حیا آتی ہے؟ تمہیں کون سی شرم آتی ہے؟ یاد رکھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے، 70 کے اوپر عمر ہو گئی. آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم نماز میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے. نماز ختم ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی، جو سراج الامہ ہیں، ہزاروں مسائل کا حل کر کے امت کو دیا ہے. کتنے ہزاروں شاگرد ان کے، 80% امت کا طبقہ ان کی اقتدا کرتا ہے، کروڑوں مسلمانوں کے امام. اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اے اللہ، توجہ، وہ امام اعظم کی بات کر رہا ہوں جس نے جہاں وفات پائی 4000 ختم قرآن کیے، رات بھر کھڑے ہو کر فجر تک نماز پڑھتے تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ، قیامت کے دن ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں. امام اعظم کہتے ہیں، اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ، میرے پاس کوئی عمل نہیں رہ گیا، لیکن تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اے اللہ، میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھ پر رحم فرما. سفید داڑھی کو دیکھ کر اے اللہ تو مجھ پر رحم کر دے. وہ کروڑوں مسلمانوں کے امام اپنی داڑھی کو اللہ کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کی بدولت تو مجھے معاف کر دے. ذرا تم بھی اپنے چہروں پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھ لو اللہ کی بارگاہ میں کیا رکھنے والے ہو.
رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھاپا آ گیا لیکن لوگوں کے اندر سے جوان بننے کی خواہش ختم نہیں ہوتی. دین اسلام پر آؤ میرے عزیزو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی دو چند مثالیں دے کر میں ختم کر دوں گا بات کو. توجہ. آج آپ کہتے ہیں محبت مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، عمل کی بات جب آئے تو کیسی ہونی چاہیے؟ حضور کا ایک فرمان آ جائے آنکھ بند کر کے عمل کر لینا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں سچا عاشق رسول. نبی پاک کی بات آ گئے تو آئیں کائیں نہیں کرے گا، وہ سب سے پہلے اپنے نبی کے فرمان پر آنکھ بند کر عمل کرے گا. مومن کی یہی شان ہے. حضرت انس فرماتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، دھیرے دھیرے اسلام میں شراب حرام ہوئی. تو اچانک ایک شام حضرت انس کہتے ہیں میں سب کو شراب کے پیالے بھر کر دے رہا تھا، مدینے میں آواز آئی اے مومنو اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی. تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں پیالے تھے وہیں سے انہوں نے توڑ دی، پٹک دی. جس کے منہ تک شراب کا پیالہ لگا تھا وہاں سے انہوں نے دور کر دیا. یہ بھی نہیں کہ جا کر پوچھ لیں گے رسول اللہ سے صحیح میں حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی، کون سی والی حرام ہوئی کون سی نہیں. نہیں، صحابہ کے کان میں صرف اتنی بات آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا حرام، توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے. اس دن حدیث میں ملتا ہے پورے مدینے والے جو 50 سال سے شراب جمع کر کے رکھتے تھے سبوں نے مٹکے لا کر گھر کے باہر ایسے توڑے تھے کہ مدینے کی ہر گلی ہر نالی شراب سے بہ رہی تھی. سب نے شراب باہر پھینک دیا. ایسا نہیں کہ ایک گھر والے نے، ایک کے گھر میں بھی شراب کا ایک پیالہ باقی نہیں رہا. محبت مصطفیٰ یہ ہے، حضور کا فرمان آ گیا عمل کر لیں. ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. توجہ. جمعہ کا خطبہ دے رہے ممبر پر کھڑے ہو کر. اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی آ رہے تھے گھر سے، باہر سے، مسجد میں اندر نہیں پہنچے تھے، باہر تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے ممبر سے لوگوں سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ. یہاں اتنی دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں نا بیٹھ جاؤ. حضور کا فرمان کیا تھا سنو، اور صحابہ کیا کرتے تھے. میرے آقا فرما رہے تھے ممبر سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں تھے، حضور کی آواز آئی وہیں راستے میں بیٹھ گئے اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آنے لگے. لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ، یا مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، تم تو ابھی باہر ہو یہیں سے بیٹھ گئے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا پتہ ہے لیکن بات رسول اللہ کی میرے کانوں میں بھی آ گئی، اگر میں کھڑا رہا اور اسی حالت میں موت ہو جاتی تو کہیں مجھے رسول اللہ کی بے وفائی میں نہ اٹھا لیا جائے. وہ صحابی کا ایمان تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کھڑا رہا اور یہ سوچ کر کے کہ اندر جا کر کے بیٹھوں گا، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات میرے کانوں میں پڑ گئی تھی بیٹھ جاؤ، میں خلاف ورزی کرنے والوں میں نہ اٹھا لیا جاؤں، اسی لیے اسی وقت بیٹھ گیا. عزیزان گرامی وقار، اس کا تھوڑا سا حصہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے. میرے نبی نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو حرام جانو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے تمہیں بچایا اس سے بچ جاؤ. یہی عشق رسول ہے، یہی محبت مصطفیٰ ہے، یہی تمہارے دین اسلام کے اندر مضبوطی سے قائم ہونے کا سبب ہے. آج لوگ عام طور پر مسلمانوں کے محلے میں سود کا کاروبار، بیاج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، سود کہتے ہیں، بڈی کہتے ہیں، بیاج، انٹریسٹ، جس طرح سے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ جس نے کھایا وہ گناہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے اپنی ماں سے کعبے کے سامنے زنا کیا. اللہ 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 اللہ. کعبہ
پاک شریف کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ سود کھانے کے لیے لوگ اتاولے ہوئے ہیں۔ سود تو جانتے ہیں، قرضہ دینا اور اس پر نفع کمانا حرام ہے، حرام ہے، مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں۔ سود کے کاروبار میں پڑے رہ گئے، شراب کی تسکری، جوئے کے اڈوں پر کتنے نوجوان۔ جوا کس کو سمجھتے ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جوا ایک خاص کھیل ہے۔ ارے جوئے کی 1000 قسمیں ہیں۔ آج تو تمہارے ہاتھوں میں موبائل جوئے لا کر دے چکا ہے۔ جا کر کسی محلے میں بیٹھ کر کے جو 4 لوگ جوا کھیلتے تھے، اب وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ یہ جو سٹہ بازی کرنا، بڈنگ کرنا، پیسہ لگانا، دوسروں کا پیسہ کھا جانا، اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جوا کھیلنے والا اگر مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، سور کے خون سے اپنے آپ کو رنگتا ہے۔ یہ وعید ہے اللہ کے نبی نے، جس سے بچایا اس سے بچ جاؤ، یہی دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بے حیائیاں کہاں سے آئی؟ نشہ نوجوانوں کے اندر آ رہا ہے، بک رہا ہے، کر رہے ہیں ڈیلنگ، سب کچھ ان کے ہاں۔ جان بوجھ کر کے لوگوں نے تمہیں نشہ کا عادی بنایا ہے۔ میں نے جیلوں میں بھی دیکھا ہے وہ نوجوان جو 36 گھنٹے 48 گھنٹے نشہ میں مخمور پڑے رہتے ہیں۔ کس نے ان کو نشہ کا عادی بنایا؟ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ افیون، کوکین، ہیروئن، یہ سارے نشوں کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے۔ ارے نشہ کرنا ہی تھا تو عشق محمدی کا نشہ کر لیتے۔ نعرہ تکبیر، اس لیے کہ نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، اس لیے کہ عشق محمدی کا نشہ ایسا ہے۔ ارے شراب کا، چرس کا، گانجے کا نشہ تو آدمی کو پاگل بناتا ہے۔ اس کے سامنے تو اس کی بیوی اور ماں میں فرق نہیں رہ جاتا، وہ اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا۔ وہ دنیاوی نشہ ہے جو اس کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن محبت مصطفیٰ کا ایک نشہ ایسا ہے جس کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ زمانے کا عشق کا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ اسی کو کہتے ہیں عشق محمدی کا نشہ جب آتا ہے تو پوری دنیا کو مخمور کر کے چلا جاتا ہے۔ اور پھر چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، دنیا جس نشہ کی طرف تمہیں بلا رہی ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ تم اس کے لیے اس روئے زمین پر نہیں آئے، اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے آئے۔ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرما کر کے گئے اور بہت بہترین درس دے کر کے گئے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت کیا کہہ کر کے گئے؟ اے نوجوانوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہماری لائف ہے ہمیں انجوائے کرنے دو، ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ یہ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ یہ زندگی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ زندگی ہے۔ جب تم دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لے جاؤ، کسی کتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف منہ کر کے بھونکے۔ ہاں، علماء کرام نہ گھبرائیں، میں نے پھر کتا کہا ہے تو کچھ ہو نہ جائے، کتے کو کتا ہی کہا جائے گا نا۔ ہاں، لیکن یہ بات کب آتی ہے؟ جب دین اسلام پر اپنے عمل نہیں کرتے تو پھر غیروں کو موقع ملتا ہے۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ کیا بات! یہ کب ہوتا ہے؟
ہمارے گھر کی ہمارے گھر کی دیوار گر جائے تو آس پڑوس والے تو راستہ بنا لیں گے، تم اپنے گھر کی دیوار گرنے کیوں دیے؟ اسی لیے میرے عزیزو، دین اسلام پر آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں، حفاظت کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے کر کے، جلوس کر کے، نعرے لگا کر نہیں، پہلے اپنی زندگی میں عمل کر کے، سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر آپ جھانک کر دیکھو ہمارے بچوں کو قرآن کتنا آتا ہے، ان کو تو 3 منٹ کے کتنے گانے یاد ہو گئے، میرے مصطفیٰ کے الفاظ، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کتنی یاد ہیں۔ لوگ دوسروں کے ڈائلاگ یاد کر لیتے ہیں، اپنے نبی کے فرمان کیوں نہیں یاد ہیں؟ جبکہ یہ دنیا کے گانے، جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں منافقت آتی ہے اور زنا کی طرف لے جاتے ہیں گناہ، یہ گانے آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد ہو جائے اس پر میرے آقا کی شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں یہ وعدہ کیا گیا وہاں کیوں نہیں یاد ہے آپ کو؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی بھی یاد کرو۔ اگر محبت ہے تو آؤ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے پوچھو تو ابھی یہ کہے گا جانی جانی یس پاپا، یہ سب کو پتا۔ یہ سارے بچوں کو شروع سے لے کر، میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جہاں تمہارے بچے اسکول پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اخلاق بھی ضرور پڑھیں۔ اسلام تمہارے گھروں میں ہو، سڑکوں پر نہیں، جلوسوں میں، احتجاج میں، نعروں میں نہیں، گھر میں اسلام ہو، تمہارے چہرے پر اسلام نظر آئے، تمہارے لباس میں اسلام نظر آئے، تمہارے کھانے پینے میں اسلام نظر آئے، تمہارے لین دین میں اسلام نظر آئے۔ لوگ تم سے تجارت کرنے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ مسلمان دھوکے باز نہ ہو جائے، یہ ٹوپی نہ ڈال دے، دھوکہ نہ دے دے۔ اگر تم دھوکہ کر رہے ہو تو اسلام پر ہو ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جانی چاہیے۔ اب اخیر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، جو حالات بنتے جا رہے ہیں، 2 طریقے کے حالات آئیں گے زندگی میں۔ ایک، تمہارا دین ختم کرنے کے لیے سختیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ سختیاں کیا ہیں؟ مار دھاڑ، جیل، موت، یہ سختیاں۔ اور تمہارا دین تم سے چھیننے کے لیے یا تو سختی ہوگی، دوسرا امتحان بڑا ڈینجر ہے، یا تو پھر حسن، شباب اور دولت دے کر تمہارا دین لے لیا جائے گا۔ وہ دوسرا والا بڑا خطرناک ہے۔ پہلے والے میں تو لوگ بچ جائیں گے کہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں، چاہے ہم کو مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ لیکن دوسرا والا جب آفر آتا ہے، اتنا پکڑ لے، آجا ہماری طرف، اتنا لے لے، آجا ہماری طرف۔ دیکھو آج کتنے ایسے ہیں پارٹیاں بدل بدل کر کے ادھر سے ادھر جو گھوم رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہے؟ یہ سارے دین اسلام کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں۔ صرف ٹوپی اور داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کے اخلاق اور اس کا عزم اور اس کا حوصلہ، اس کا ایمان دیکھو۔ بہت سارے ایسے مولوی بھی اگر تمہیں نظر آئیں کہ دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی حمایت کی بات کریں تو ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ وہ مولوی بھی غدار ہے جو دین کا سودا کرنے آیا ہے۔ ابھی ایک مولانا صاحب وہ کہنے لگے حضرت آپ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اب جو موجودہ چل رہا ہے حکومتیں، اس کے متعلق آپ تھوڑا پازیٹیو بتاؤ، پازیٹیو بتاؤ، اس لیے کہ کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا، قوم کا ترقی بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا مولانا تمہارا حال تو یہ ہے، تھوڑا چارہ کیا دکھا، تھوڑا چارہ کیا دکھا، بستی کی بکریاں، سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا چارہ کیا دکھا، بستی کی بکریاں۔ ارے پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں، پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں۔ تمہیں پتا ہے کسائی کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ، پھر کہہ رہے ہو نہیں تھوڑا سا اس کی بات کر لو۔ یاد رکھو اے مسلمانوں،
دین اسلام وفاداری سکھاتا ہے، اپنے نبی سے وفاداری کرو، حالات جیسے بھی آ جائیں، اپنے نبی سے غداری نہیں۔ ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ، ایک عیسائی بادشاہ نے ان سے کہا تھا، اے نوجوان تو آجا میرے دین میں، آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ اس نوجوان صحابی نے کہا، اے بادشاہ کان کھول کر سن لے، تیری ایک سلطنت، دو سلطنت، تین سلطنتیں دے دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ ایمان تمہارے اندر آ جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتے۔ اٹھو قوت عشق سے، ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ ہر وقت تمہارا ہے، ہر زمانہ تمہارا ہے، ہر آنے والا پل تمہارا ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ آ جاؤ اس دربار میں ہیں جہاں ابو بکر آئے تھے تو عزت ملی، صدیق اکبر بن گئے تھے، عمر آئے تھے عزت اتنی ملی، فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے عزت اتنی ملی، ذوالنورین کہلائے، علی آئے اتنی عزت ملی کہ پوری دنیا حیدر کرار پکارنے لگی۔ عزتیں اسی قدموں میں ہیں، ساری عظمتیں اسی قدم میں ہیں۔ آج ہم جو عزتوں سے پہچانے جاتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔